بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں حسینی ہوں اور میرا مقام مقدہ کوئی شخص میرے مقام کو جانچ نہیں سکتا۔ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ نے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خراسان کی وادیوں میں مراقب تھے۔ اچانک جب یہ صدا خراسان میں سنی تو آپ نے اپنی گردن جھکا دی اور فرمایا، اے شیخ، میری گردن نہیں بلکہ میرے سر اور میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم مبارک ہے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت شیخ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کے بہت خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک اس کے قلب پر نقش ہو جائے، اور اس کی خاطر انہوں نے بہت مجاہدے اور ریاضتیں کیں، لیکن کچھ نہ ہوا۔ تب حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم میرے قلب پر نقش ہو جائے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا پنجہ مبارک حضرت خواجہ بہاؤالدین کے دل پر رکھا اور اسی وقت ان کے دل پر اللہ تعالیٰ کا نام نقش ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نقش بند ہو گئے۔ ایک دن حضرت خواجہ شہاب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا حضرت پیران پیر کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے اور کہنے لگے، شہاب الدین نے علم ظاہر حاصل کر لیا ہے، آپ اسے علم باطن بھی عطا فرما دیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شہاب الدین سہروردی کے سینے پر اپنا ہاتھ پھیرا تو تمام علم ظاہر مٹ گیا، اور پھر آپ کے گریبان میں پھونک ماری تو حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ پڑھا تھا وہ تمام کا تمام باشمول علم باطن سینے میں جوش مارنے لگا۔ الغرض تمام سلاسل میں سید اولیاء حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا فیض ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کا سردار بنایا ہے، اسی طرح حضرت غوث پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور نسبت سے تمام اولیاء کرام کا سردار بنایا۔ حضور غوث پاک کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ ہر لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن مبارک کا اعجاز ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جب آپ اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی اور ابھی وعظ شروع نہیں فرمایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبد القادر، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنا شروع کرو۔ اس وقت حضور غوث پاک نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جیلان کے رہنے والا ہوں، بغداد میں آ کر علم تو حاصل کر لیا ہے لیکن میری عربی زبان نہیں ہے، اور یہاں بڑے بڑے فصاح عرب رہتے ہیں، میں کیسے وعظ کروں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ حضور غوث پاک نے جب اپنا منہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ مبارک میں ڈالا۔ لعاب مبارک منہ میں ڈالنے کی دیر تھی کہ آپ کے وعظ و نصیحت کی مجالس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ حاضر اور طیب ہو کر صراط المستقیم پر چلنے لگے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی آپ کے منہ مبارک میں اپنا لعاب دہن 6 مرتبہ ڈالا تھا۔ تو حضور غوث پاک حضرت علی
رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے علی، آپ نے میرے منہ میں لعاب دہن 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ حضرت علی نے فرمایا، یہ ادب مصطفیٰ ہے، کیونکہ 7 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے منہ میں لعاب دہن ڈالا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بھی ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے گلے مبارک پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند آیات پڑھ کر دم کیا تھا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ منکر اولیاء جب یہ ویڈیو دیکھیں گے تو ان کے پیٹ میں ایک درد سا محسوس ہوگا۔ میں آپ کو یہاں حوالہ دیتا چلوں، کتاب کا نام ہے قلائل الجواہر فی مناقب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور صفحہ نمبر 83، اور اس کتاب کے مصنف ہیں علامہ محمد ابن یحییٰ التقاضی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ غوث پاک کے درجات بلند عطا فرمائے اور ہمیں اس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پر دبا دیں، کیونکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔